نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن پہ ہم دیکھیں گے ماہ سفر کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے جو بدشگونیاں ہم لیتے ہیں ان کے حوالے سے ہم موضوع کو دیکھیں گے۔ اہم عناصر اس موضوع کے کیا ہوں گے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ ماہ سفر وغیرہ سے بدشگونی لینا کیسا ہے؟ ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا یعنی نجومیوں کے پاس جانا درست ہے یا نہیں؟ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہونے والے خوش نصیبوں کی صفات۔ جیسے کہ ہر مسلمان کا اس بات پہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی بزرگ کے پاس، نہ کسی پیر فقیر کے پاس، نہ ہی کسی پیر و مرشد کے پاس اور نہ ہی کسی نبی کے پاس یہ اختیار ہے۔ یہاں تک کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام بنو آدم کے سردار اور سارے انبیاء و رسول علیہ السلام کے امام ہیں، وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک تو دور اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہ تھے۔ تو اس لیے اس دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اختیار بہت ہے، لیکن ہمارے اوپر بھی ایک صاحب اختیار ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حد تک تو اختیارات دیے ہیں، لیکن ان سب کے اختیارات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں۔ جب تک اللہ چاہے گا وہ ہم اس اختیار کو استعمال کر سکیں گے، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا تو ہم ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 188، قُلْ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ آپ کہیے کہ میں تو نفع نقصان کا مالک بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ واضح کر دیا کہ کوئی نبی، کوئی انسان اپنے اختیارات کا مالک نہیں ہے، یعنی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ انبیاء کے اگر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہزاروں ایسے واقعات ہوئے جس میں ان کو اتنی تکلیفیں اٹھانا پڑیں۔ جیسے وہ تبلیغ کے وقت وادی طائف میں گئے، وہاں پہ ان کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، تو اگر انہیں اس چیز کا علم ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے یا اتنا وہ لہو لہان نہ ہوتے۔ تو اس لیے نفع نقصان کے مالک کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کو پکارنے سے منع فرمایا ہے۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 106-107 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا جو تجھے نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچائے تو اس کے علاوہ کوئی اسے ایسا نہیں ہے جو اگر آپ کو چاہے تو اس فضل کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال رحمت والا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا کہ میرے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اگر میں چاہوں تو نقصان بھی دے سکتا ہوں، میں چاہوں تو فائدہ بھی پہنچا سکتا ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی اس چیز کا حقدار نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ اس کو منحوس قرار دیا جاتا ہے اور بدشگونیاں لی جاتی ہیں، اس مہینے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا،
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں اکثر لوگ شادیاں بھی نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر شادیاں کریں گے تو وہ اچھی نہیں رہیں گی، ان کے حق میں بہتر نہیں رہیں گی۔ تو اس کے حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے جو بنیادی عقیدہ ذکر کیا ہے، اسی کی مناسبت سے یہ وہ کام ہے جو ہوتا ہے، اور جو کام بھی اس مہینے کے شروع میں کیا جائے گا اس میں کوئی خیر و برکت یا بھلائی نہیں ہوگی، لیکن آخر کار وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہے، کام تو وہی ہو کر رہنا ہے۔ یعنی اس مہینے سے ہم لوگ جو ہیں وہ خائف ہو جاتے ہیں کہ اس میں تو صرف خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے، لیکن جو عقیدہ ہم نے ابھی قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا ہے اس کی روح سے یہ بالکل غلط ہے۔ کسی مہینے کو منحوس تصور کرتے ہوئے اس میں کوئی کام شروع کرنے سے خوف کھایا جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ مہینے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور ہر مہینے میں نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں لینا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو زمانہ ہے، زمانہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وقت کو کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اس کی قسم کھائی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ فِي خُسْرٍ۔ تو اس لیے عصر جو ہے، زمانہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہے۔ تو اگر ہم کسی مہینے کو برا لیتے ہیں، منحوس لیتے ہیں، تو دراصل ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کچھ غلط بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس چیزوں سے بچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے لا عدوی ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی، نہ بدشگونی لینا درست ہے، نہ کسی پرندے کو منحوس سمجھنا درست ہے، اور نہ ہی مائع سفر سے بدشگونی لینا صحیح ہے۔ یعنی اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا کسی بھی شخص کو وہ بیماری نہیں لگے گی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک شخص بیمار ہے اور دوسرا کہے کہ مجھے بھی اس سے یہ بیماری لگ جائے گی، اس کے قریب آنا جانا ختم کر دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا وہ بیماری اس کو چھوئے گی بھی نہیں۔ تو اس لیے بدشگونی لینا غلط ہے۔ بدشگونی ہے کیا؟ اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی کام، یعنی کوئی شخص کوئی کام شروع کرنے کا پختہ عہد کرتا ہے، عزم کرتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہے کہ وہ لوگوں کی باتیں سن کے یا ان دیگر چیزوں کو دیکھ کے وہ کام کو شروع نہ کرے، تو یہ پھر جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کا رویہ ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی شخص جب کسی کام کے لیے گھر سے روانہ ہوتا تھا تو وہ ایک پرندے کو اڑا کر دیکھتا تھا۔ اگر وہ دائیں طرف پرندہ جاتا تھا تو وہ اس کام کو کر لیتا تھا، اگر وہ بائیں طرف جاتا تھا تو وہ واپس آ جاتا تھا اس بدشگونی لے کر، اور اس کام کو مزید آگے نہیں کرتا تھا۔ تو یہ ہے بدشگونی، یعنی ہم پرندوں سے فال نکالتے ہیں، تیروں سے فال نکالتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے، اور شریعت نے اس طرح کی بدشگونیوں سے منع کیا ہے، بلکہ بدشگونی کے لیے اور فال نکالنے کو شرک قرار دیا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ شرک جو ہے اِنَّ لَشِرْکٌ عظیم ظلم عظیم، اِنَّ الشِّرْکُ لَظُلْمٌ عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے کیونکہ جو شخص اس طرح کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں رکھتا، اور بلکہ وہ اس چیز پر توکل کرتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے توکل کس پہ کرنا ہے؟ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَن رَدَّتْهُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ، جس شخص کو بدشگونی کسی کام سے روک دے تو اس نے یقیناً شرک کیا۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے آ گیا کہ اگر ہم کسی غیر ضروری چیز کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی کام کو روک دیتے ہیں یا نہیں کرتے تو وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہ اگر ہمارا توکل نہیں ہے، ہم کسی اور چیز کی مدد لے کے اس سے رک رہے ہیں، تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ صحیح الجامع البانی کی روایت ہے 6264 نمبر پہ۔ اس لیے کسی شخص سے بدشگونی لینا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہلی قوموں کا ذکر کیا ہے وہاں کئی اقوام کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے انبیاء سے بدشگونی لیتے تھے۔ جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اسی نبی کی وجہ سے آئی ہے۔ اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر بھی بدشگونی کا ہم لیتے ہیں کہ اگر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبح کو گھر سے لڑکے نکلتے ہیں تو ہمارا یہ بن جاتا ہے نظریہ کہ یہ سارا دن جو ہے وہ برا گزرے گا، اچھا نہیں گزرے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی شخص بھی کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ تو آج کل اگر ہم دیکھیں تو وہ کون سے کام ہیں؟ ایک ہے حسب، یعنی قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا۔
دوسرا ہے کسی کے نسب میں تانا زنی کرنا، یعنی ہم کسی دوسری نسل کے لوگوں کو ہم تانا دیتے ہیں کسی چیز کا، کسی کو کالے رنگ کا تانا دے رہے ہیں، کسی کو چھوٹے قد کا تانا دے رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے رسول اللہ نے اس کی پیشین گوئی پہلے ہی کر دی کہ جو ہے اس چیز کو نہیں چھوڑ پائے گی میری امت۔ ستاروں کے ذریعے قسمت کا احوال معلوم کرنا یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ آج کل ہمارا بلیو جو ہے وہ ستاروں پہ بن چکا ہے کہ ہمارا جو سٹارز ہیں ان کے اوپر ہم بیس کر رہے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگر کوئی کام کرنے لگے تو ہم پہلے اپنے سٹارز کو چیک کرواتے ہیں کہ کیا ہمارا ستارہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ جیسے اکثر ہم نیوز پیپرز میں دیکھتے ہیں یا میگزینز میں دیکھتے ہیں، اس میں سٹارز کا ایک الگ سے کالم پیج بنا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں سٹارز کے لوگوں کا دن اچھا جائے گا، اتنے دن میں ان کو پریشانیاں آئیں گی اور یہ اتنے میں ان کے حالات بدلیں گے، اچھا وقت آئے گا، یا ان کا دن جو ہے وہ بہت اچھا جانے والا ہے، یا کوئی پریشانی رکاوٹ آنے والی ہے ان کے کام میں۔ تو یہ چیز جو ہے رسول اللہ نے کہا کہ میری امت میں یہ کام جاہلیت کے کام ہیں اور ان کو جو ہے وہ میری امت نہیں چھوڑ سکے گی۔ اس کے بعد ہے نوحہ کرنا، یعنی خود کو پیٹنا، وہ چیز بھی جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 934 نمبر پر۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے موضوع کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔